بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ آج کی یہ لائف صرف ہمارے بھائی ملت اسلامیہ کے ہونہار بیٹے مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے کہ کلکتہ کے اس بیٹے نے آج لائیو ڈیبیٹ کے دوران خدا کو نہ ماننے والے جاوید اختر کو جواب دینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ جس انداز سے، جس علم کے ساتھ اور جس حکمت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے آپ نے آج یہ ڈیبیٹ میں جیت حاصل کی ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ آج کی فتح صرف آپ ہی کی فتح نہیں ہے، پوری دنیا کے ان کئی سو عرب لوگوں کی جو خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کی فتح۔ اور جاوید اختر صاحب کو جو اچانک ان کی انڈسٹری کی طرف سے آہستہ آہستہ عزت ملی تھی، جس کے بعد وہ، میرا اندازہ یہ ہے کہ فطور میں آنے کے بعد یہ بھی بھول گئے کہ خدا کی ذات کے اوپر یقین کس طرح رکھنا چاہیے۔ لیکن آج آپ نے ان کی جو کم علمی ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا، اور ان کے پاس علم کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، یہ بات بھی عوام کے سامنے آ گئی، کیونکہ جو بندہ اپنا نہیں ہے وہ کسی اور کا کیا ہوگا۔ لیکن آج کی اس ڈیبیٹ نے مفتی شمائل احمد صاحب نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اس سے انسانیت کا سر بلند ہوا ہے، اور خدا کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور خدا کو ماننے والے تمام بندے آج مفتی شمائل احمد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شروع اللہ تعالیٰ دے نام تو جو بڑا مہربان تے نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اج تانوں ساریاں نوں لدھیانہ جامع مسجد وکھے جو سدا دتا گیا ہے، اس ویلے بھارت دے وچ جنے اسلامی ودوان نے، انہاں چوں جڑے ودوان اسلامی ملکاں چ خاص کر وشو پدر دے مسلماناں چ جڑے مشہور نے تے وہ پوری دنیا دا دورہ کردے نے، وہ ساڈے بھارت دے مسلم مسلح بورڈ دے پروکتا بھی نے، اور لکھنؤ چ انہاں دے پتا جی جڑے سی مولانا منظور احمد دمانی، وہ سوتنترتا سنگرام دے نیشنل لیول دے لیڈراں چوں نے، تے آپ بھی اس ویلے پوری دنیا چ بھارت دا جڑا سنیہا ہے وہ دے رہے نے، تے آپسی بھائی چارک سانجھ نوں ودھان دے لئی ایتھے پنجاب کیونکہ ایک آئیڈیل ہے مسلماناں دا، سکھاں دا، ہندوؤں دا، دلت بودھی جینی جننے بھی لوگ نے بھارت چ، اس ویلے پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جڑا آپسی بھائی چارک سانجھ دا بڑا مضبوط سنیہا اگے بھیج رہا ہے، تے پنجاب دے دورے تے ایک باری پھر اج آئے نے، تے اسی انہاں دا استقبال بھی کردے ہیں، جی آئیں نوں کہنے، تے اسی لیے اج لدھیانہ پریس دے نال انہاں دی ملنی رکھی گئی ہے، تے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب تہاڈے نال گل بات کریں گے۔ جی، آپ سب کو اور آپ سب کے مادھیم سے پورے پنجاب کے رہنے والوں، رہنے والیوں، بھائیوں بہنوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ میں ریسرچ کے کئی انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہوں، اور ہمارے یہاں جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں اسلامک مدرسوں سے لے کر، ہم ان کو 2-3 سال اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو ریسرچ کرواتے ہیں۔ تو میں نے ایک ریسرچ کا ٹاپک یہ دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے دیش میں ایکتا، پریم، بھائی چارہ کیسے استھاپت کریں، کیسے ہم سنواد کے کلچر کو پروموٹ کریں، ڈائیلاگ کے کلچر کو پروموٹ کریں، ہیٹ کے بجائے لو کو، افیکشن کو، پریم کو، بھائی چارہ کو، ایکتا کو۔ تو اس پر لیکچر دیکھتے دیکھتے میں نے یہ نرنے لیا کہ بھارت میں میری جانکاری میں ایکتا کا جو سب سے اچھا نمونہ ہے ابھی تک، وہ پنجاب ہے۔ تو وہاں میں ریسرچ اسکالرس کی ٹیم کو لے کر آیا ہوں تاکہ یہاں آ کر وہ دیکھیں، گرودواروں میں جائیں، سکھ بھائیوں سے، عام لوگ پر بازاروں میں، سڑکوں میں، گرودواروں میں ملاقاتیں کریں، گیانیوں سے ملیں، گرنتھیوں سے ملیں۔ آج ہم اس کالج میں بھی گئے جہاں، کیا نام ہے اس کا؟ گرمت گیان کالج، گرمت گیان کالج، جہاں سکھ نوجوانوں کو دھارمک شکشا دی جا رہی ہے،
تاکہ وہ آگے چل کر وہ گرنتھی بنے، گیانی بنے، گرودواروں کو سنبھالیں اور دھارمک شکشا دیں۔ وہاں بھی میں گیا، ان سارے ریسرچ اسکالرس کو لے کر گیا، بہت اچھی سبھا رہی، بہت اچھا ڈائلاگ رہا۔ وہاں کے جو پرنسپل ہیں، وائس پرنسپل ہیں، جو ٹرسٹیز ہیں، ان کے ساتھ پھر ان ینگ سکھ نوجوانوں کو ایڈریس کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تو میں اصل میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں۔ میرے پتا جی کا زندگی بھر یہ مشن رہا کہ وہ لوگ جو نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت زور زور سے بولتے ہیں، لیکن جو لوگ پریم وہ خاموش رہتے ہیں، سائلنٹ رہتے ہیں، تماشائی بنے رہتے ہیں۔ میڈیا بھی اکثر ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہاں ایک نئی پریرنا، ایک نئی اسپرٹ، ایک نیا جذبہ، ایک نیا حوصلہ یہاں ملتا ہے آنے سے۔ میں اس سے پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں۔ خاص طور پر شاہی امام صاحب کا جو پریوار رہا ہے، ان کے پتا جی کا، ان کے دادا جی کا، ان کے پردادا جی کا جو زبردست حصہ رہا ہے سوتنترتا سنگرام میں بھی اور دیش میں بھائی چارہ قائم کرنے میں بھی، اس لیے اس کی وراثت کو یہ بھی یہاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ان کی دعوت پر پھر مسلم سکھ سانجھا جو منچ ہے، اس کی دعوت پر میرے کچھ اور ینگ مسلم اسکالرس ہیں، خاص طور پر مفتی عارف صاحب، وہ خود آئے تھے ایک پوری ٹیم لے کر ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز کو دیکھنے۔ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آئیے، تو میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ میں آپ سب پریس والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے مادھیم سے میں پنجاب کے ایک ایک بھائی اور بہن کو یہ پیار بھرا سندیش دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا دیش جو ہے اس کے پاس سادھنوں کی کمی نہیں ہے۔ بہت ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز بھی، فائنینشیل ریسورسز بھی، مین پاور بھی، سولر انرجی بھی، ایشور نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ودیشی ایجنڈے پر شاید چلتے ہوئے وہ دیش میں پھوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، نفرت کی باتیں کرتے ہیں، ایک دھرم یا ذات کے نام پر آپس میں سماج کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ان شریعتوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے اپنے اثر کے دائرے میں، اپنے اپنے ایریے کے اندر ہمیں بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو ایسی شکشا دینی چاہیے اپنے گھروں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے تمام اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں، کہ بھئی بچوں بڑے ہو کر ایک قوم بن کر رہو، ایک سماج بن کر رہو، سب انسان بن کر رہو، اور اپنے جو بھی تمہاری شکتی ہے اس سے دیش کو اونچا لے جاؤ، دیش کو بدنام ہونے سے بچاؤ۔ دیش میں ریسورسز تو وہ ہیں کہ اگر ہم ریسورسز کا صحیح پریوگ کریں تو پھر یہ دیش دنیا کی سب سے بڑی شکتی بن سکتا ہے۔ خاص طور پر بابا گرو نانک جی کی تعلیمات میں نے تھوڑا سا ادھین کیا ہے، ان کی جیونی کو بھی، ان کی ٹیچنگز کو بھی، اور جانتا ہوں میں کہ وہ مکہ گئے، وہ بغداد گئے، اور وہ بابا فرید کے کیسے شہدائی تھے، کیسا انہوں نے دل کھول کر اللہ کا نام لیا، حضرت محمد پیغمبر محمد کا نام لیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہستی بھارت میں آئی جس نے سب دیش واسیوں کو جوڑنا چاہا۔ تو میں یہ ونتی بھی کرتا ہوں، نویدن بھی کرتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ پنجاب سے باہر نکل کر پورے بھارت میں ایکتا کا سندیش پھیلائے۔ اس سلسلے میں میں نے ایک سجھاؤ بھی دیا ہے آج یہاں، وہ یہ کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، یعنی مسلمان ینگ مسلم اسکالرس جو اسلامک نالج پڑھ کر مدرسے سے نکلے، ان کو ہم سکھ دھرم پڑھائیں، ان کو ہم بابا گرو نانک کے جو واقع ہیں، جو ان کی جیونی ہے، وہ پڑھوائیں تاکہ وہ جانیں کہ وہ کیا کہتے تھے۔ اسی طرح سکھ نوجوان اسکالرس جو ہیں وہ قرآن کو پڑھیں، وہ پیغمبر محمد صاحب کو پڑھیں، تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ اسلام اور سکھزم الگ الگ نہیں ہے۔ یہ جو ان کے درمیان سمانتائیں ہیں، ایکتائیں ہیں، ان کا جب گیان ہوگا تو دل میں اور زیادہ ہمت بڑھے گی اور ہم اپنے پردیش اور دیش کو آگے لے جانے میں اور زیادہ سفل ہوں گے۔ مجھے یہی سندیش دینا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا سمے نکالا، اور آپ میری مدد کریں گے اگر اس سندیش کو دور دور تک پھیلائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ دھنیہ واد۔
سر جو موجودہ جو گھٹنا کرم چل رہا ہے قاسم بہار کو لے کر جو گھٹنا کرم ہوا اس سے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے میں اتنا اس سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایمانداری سے چناؤ ہو پورے دیش میں تو رزلٹ کچھ اور آئے گا. میں سمجھتا ہوں اتنا کہنا بالکل کافی ہے. ساری دنیا اب اس بات کو جان چکی ہے کہ اب ایمانداری کے ساتھ چناؤ آج کل شاید نہیں ہو رہا ہے. حضرت کیونکہ اس وقت آپ پنجاب میں ہیں تو پورے دیش کے مقابلے آپ نے پنجاب کو کیسے مختلف پایا؟ اگر اچھا نہ پایا ہوتا، مختلف اور بہتر نہ پایا ہوتا تو میں اتنے بڑے کارواں کو لے کر یہاں آیا ہوتا. بہت بہتر ہے. آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں، لکی ہیں کہ بہت بہتر ہے. بہت مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.